السلام علیکم جی، تو کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پریس ضرور کیجیے گا، کیونکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آج میں اپنے گھر کا ڈیپ کلیننگ کر رہی تھی، ڈیپ بھی خیر اتنی نہیں، بس جو روز عموماً کرتی ہوں۔ بیڈ کو سیٹ کر رہی تھی، سب کھائے پیے اور سب اپنے اپنے جگہ کاموں پہ، کوئی گیا تو کوئی کھیلنے گیا، تو ابھی میں بیڈ سیٹنگ کر رہی ہوں۔ تو میں کچھ دنوں سے بیزی تھی، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، جیسے کہ اگر کسی نے میرے پہلے ویڈیو کو دیکھا ہے، جن نے دیکھا ہوگا ان کو پتہ ہوگا کہ میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے میں ویڈیو اپنی اپلوڈ نہیں کر رہی تھی۔ اور ابھی ویسے بھی اور اس لیے بیزی ہو گئی ہوں کیونکہ میرے بھائی کی بات پکی ہو گئی ہے، میرے بھائی کا نکاح ہے۔ میں نے پہلے کسی سے شیئر نہیں کیا، ابھی میں شیئر کر رہی ہوں، بس انشاءاللہ دعا کرتی ہوں کہ آسانی سے نکاح ہو جائے۔ تو آپ سے میں اپڈیٹ ضرور دوں گی، آپ کو اپنے بھائی کی نکاح بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ بھئی مہنگائی کا زمانہ ہو گیا ہے، کتنا بھئی ہر چیز کرنے میں انسان 10 دفعہ سوچتا ہے، لیکن خیر پھر بھی الحمدللہ اللہ چاہے تو کیا کام نہیں ہو سکتا، ہر چیز میں آسانی اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو انسان کو امید اپنے اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے اور کسی سے نہیں، بے شک دینے والا وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔ تو ابھی میں یہاں جھاڑو مار رہی تھی، پتہ نہیں گند کون آ کے ڈال جاتا ہے، ظاہر سے بات ہے بچے آ کے ڈال جاتے ہیں، ابھی صفا کروں تو لہٰذا بعد دیکھو پھر سے گند پڑا ہے۔ گھر کا ہر گھر کا میں تو کہوں یہی بات حال ہوگی، دن میں تقریباً 3-4 دفعہ تو جھاڑو لگ ہی جاتا ہے گھر پہ۔ تو ابھی میں صفائی کر رہی تھی اور پھر اس کے بعد اچھے سے زمین کو دھوں گی، کیونکہ گند بہت پھیلنے کی وجہ سے گھر میلا ہو گیا ہے بہت زیادہ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سمجھو ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ تو ہم مار لیتے ہیں، یا کبھی کبھی 2 ہفتے بعد بھی پانی کی ساتھ صفائی کر لیتے ہیں زمین کو۔ جو دلہن کے لیے جوڑا لیا ہے اس کا نکاح کے ٹائم کا، اور جو ہم نے شاپنگ کی ہے، ابھی تو خیر ہم لوگوں نے سوٹ سارے اسٹچ ہونے کے لیے بھیج دیے ہیں، جب انشاءاللہ اسٹچ ہو کے آ جائیں گے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک الگ سے پراپر ویڈیو شیئر کروں گی، اپنا سوٹ دکھاؤں گی، دلہن کا دکھاؤں گی، اور جو ہم لوگوں نے لیا ہے اپنے باقی گھر والوں کے لیے آپ لوگوں سے وہ بھی شیئر ضرور کروں گی۔ اگر آپ ابھی تک سے میرے چینل پہ بنے ہوئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں ضرور دکھاؤں گی کہ ہمارے یہاں کس طریقے سے شادی ہوتی ہے۔ بھئی ہمارے یہاں خیر اتنی بڑی بھی شادیاں نہیں ہوتی، اگر ہوئے تو عموماً بس سادی سی ہوتی ہے۔ بھئی ہر کسی کو اپنے استطاعت سے دیکھتا ہے کہ وہ کتنا کر سکتا ہے، ایفرٹ کتنا ڈال سکتا ہے۔ ویسے بھی ہمارے نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ شادی جتنا عام کرے اور جتنا آسان کرے اتنی اچھی بات ہے، کیونکہ ابھی مہنگائی کا دور ہو گیا ہے ویسے بھی، اور ویسے بھی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ شوشہ کر کے آپ شادی کریں یا بہت بہت خرچے یا بہت بہت دکھاوا کریں۔ اس طریقے سے تو مشکل ہی آگے آئے گی، آسانی تو نہیں آئے گی نا۔ تو لوگ سوچے گا کہ پہلے سب سے پہلے پیسہ ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا، ہمارے نبی پاک کے زمانے میں کھجور بانٹا جاتا تھا، نکاح ہو جاتا تھا اور لڑکی اپنے گھر آ جاتی تھی۔ نہ کوئی بھاری بھرکم کام، نہ کوئی برڈن اتنا جو آج کل کے زمانے میں اتنا کر دیا گیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اتنا سارا مشکل اپنے لیے آسان نہیں بنا رہے انسان، روز روز ریتی رواج کو اتنا مشکل کیا جا رہا ہے کہ انسان شادی کے تو دور کے بعد منگنی تک نہ کر پائے، اس طریقے کا ہو گیا ہے۔ بھئی ہر کسی کو پتہ ہے کہ کسی کے پاس پیسے ہیں تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ انسان کو نا اپنی جتنا ہے اتنا حیثیت سے جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دکھاوا کرے کہ بھی ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں۔ ہم خیر ہمارے یہاں جہاں ہم جس حصے میں ہم رہتے ہیں وہاں سادی قسم کی شادی کی جاتی ہے، نہ کوئی ہوٹل کیا جاتا ہے، نہ کوئی بڑی ارینجمنٹ کیے جاتے ہیں، بس ہوتا ہے سادہ سادہ سا ہوتا ہے، لیکن سادے میں سے بھی تو بھائی پیسہ ہی لگتا ہے نا۔ تو لیکن ٹھیک ہمیں اچھا لگتا ہے سادہ قسم کا بھی، ہوٹل والے بھی ہم لوگوں نے شادیاں دیکھ چکے ہیں بھی کس طریقے کے ہوتے ہیں، اور سادہ بھی دیکھ چکے ہیں کس طریقے کا ہے۔ بس شادی شادی ہے، اس میں بھی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بھی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہاں بٹھا کے کھلاتے ہیں ٹیبلز پہ اور چیئر پہ، تو یہاں
ٹیبل پہ بٹھاتے نہیں، چیئرس پہ بٹھا کے دیتے ہیں اور یہاں بھی زمین میں بٹھا کے کھلایا جاتا ہے، بس بات ایک ہی ہے، الگ الگ ہے۔ تو بھائی انشاءاللہ ضرور آپ سے میں اپنے بھائی کی شادی شیئر کروں گی۔ بھائی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، ہمارے اس گھر پہ بہت سالوں بعد، میں تو یہی بولوں گی، بہت عرصے بعد، بہت لمبے عرصے بعد ہمارے گھر پہ کوئی خوشی آ رہی ہے۔ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں بہت ایکسائٹمنٹ ہوں۔ تو اس ایکسائٹمنٹ میں اگر میں کچھ الٹ پھلٹ بھی میرے منہ سے نکل جائے تو پلیز اگنور، کیونکہ انسان کے ساتھ جب بہت تکلیف اور برے واقعہ گزر جاتے ہیں، تو جب کوئی اچھا وقت آتا ہے تو اس کو ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، بھائی کب ہوگا، کب کس طریقے سے ہوگا، کیسے ہوگا۔ میں تو بھئی ایسی ہوں، بھئی بہت مجھے سوچ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کیا جائے گا، کس طریقے سے نہیں کیا جائے گا۔ میں تو اس قسم کے، مجھے بہت اس طریقے کی سوچ آتے ہیں کہ بس جس طریقے سے ہو، میں تو کہوں اللہ آسانی کرے، اللہ آسمانوں پہ جوڑی بناتا ہے، یہ اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ہمیں شادی دیکھنا اور ان کی شادی کو کھانا نصیب کرے۔ تو ہر کسی کے لیے، ہر نئے زندگی میں جو جوڑے اپنی زندگی آگے بڑھا رہے ہیں، ان کے لیے میری یہی دعا ہے کہ ان کی زندگی آسان رہے اور مشکل ان کی زندگی میں کبھی نہ آئے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، سب کے لیے میری یہی دعا ہے۔ تو یہاں ابھی میں دوسری دفعہ بھی تھوڑا سا پانی ڈال کر یہاں فرش کو اچھے سے دھو لوں گی، کیونکہ ہمارے فرش کو نا پلستر اچھے سے نہیں کیا گیا تھا، تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں گڈھے ہو گئے ہیں، کریک پڑ گیا ہے، تو پانی کہیں کہیں بیٹھ رہا ہے۔ بھائی پیسے تو اتنے اچھے خاصے ان لوگوں نے ہم لوگوں سے اس کمرے کو بنانے کے لیے خالی ایک کمرے کو پے کیے تھے ہم لوگوں نے، لیکن ان لوگوں نے بس حال فلال کر کے چلے گئے۔ کریکنگ دیکھ لو، کتنا بڑا درار ہے یہاں زمین پہ، اور وہاں اتنا بڑا گڈھا ہو گیا، کیونکہ نا کہیں اونچاڑ تھا، کہیں جگہ اونچا تھا اور کہیں جگہ نیچے دھسا ہوا تھا، تو یہاں ٹاکی لگ گئی تھی۔ تو ابھی یہاں کمرہ دکھا رہے ہیں، دیکھو جب میں تو کہوں صفائی کے بعد نا سکون آتا ہے، بہت زیادہ سکون آتا ہے، کسی دوسروں کا نہیں پتہ لیکن مجھے بہت سکون آتا ہے، سیٹسفائی ہو جاتا ہے دل کہ بھئی ابھی کمرہ صاف ہو گیا ہے، سکون آتا ہے۔ تبھی میلا گھر ہو تو پھر مجھے آرام نہیں آتا، مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ گھر جب تک صفا نہ کروں۔ تو ابھی یہاں میں دوسرا دفعہ پانی یہاں ڈال رہی تھی اس کو صفا کرنے کے لیے۔ بھائی ماشاءاللہ اسی ایک کمرے کے اندر 11-13 لوگ رہتے ہیں، ماشاءاللہ سے بچوں کے ساتھ۔ تو ایک ہی کمرہ ہے، اتنا سا چھوٹا سا گھر ہے، اس میں ایک ہی کمرہ ہے، بس الحمدللہ اسی پہ رہتے ہیں۔ شکر اللہ کا کرتے ہیں، انسان کو شکر کرنا چاہیے اللہ نے جو حالات دی ہے۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور نکالے گا اور ضرور انسان کے حالات بدلے گا، کیونکہ اللہ پہ یقین انسان کرے نا تو اللہ اسے ہر چیز سے نوازتا ہے۔ تو انسان کو شکر گزاری کرنی چاہیے رب کی۔ انشاءاللہ میں ایک دن آپ لوگوں کے ساتھ اپنی لائف کی سٹوری بھی ضرور شیئر کروں گی، اور اپنی امی کی بھی سٹوری لائف کی ضرور شیئر کروں گی، ہم کہاں سے تھے، کہاں سے آئے اور کیا کیا ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کی بھی میں ایک پراپر ویڈیو بناؤں گی، آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اپنی لائف کی اسٹرگل، اور ابھی بھی میں اسٹرگل ہی کر رہی ہوں اپنی لائف کے لیے۔ تو بس اللہ آسانی کرے، جو جو اسٹرگل فیس میں ہے اپنی زندگی کے، ان کو اللہ آسانی دے ان کے لیے زندگی میں، کیونکہ جو جو زندگی میں مشکل میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ کسی کی زندگی میں سکھ ہے تو کسی کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، یہ تو بھئی زندگی کا دستور ہے۔ زندگی جب تک ہے سکھ دکھ تو ساتھ رہے گی، تکلیف بھی ایک نہ ایک دن ضرور گزر جائے گی۔ میرا بھی یہی امید ہے کہ انشاءاللہ میری بھی زندگی کی تکلیف جلدی گزر جائے، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں، آپ لوگوں بھی دیکھو سوچ رہے ہوگے کہ اس میں کھٹیے پہ تقریباً 3 جھولے اس پہ بندھے ہوئے ہیں اور 3 اس میں بھی بندھے ہوئے ہیں۔ کچھ کو مجھے ابھی کھولنا تھا، بس میں کھولنا بھول گئی تھی، ان کو ویسے دھونے بھی تھے، واشنگ مشین میں ڈال کے واش بھی کرنا تھا، پھر نہیں میں نے کیا، کیونکہ ان کے کیا کہتے ہیں گرانچو بولتے ہیں، بہت سخت بن گئے تھے، مجھے کھولنا تھا، اس لیے وہ نہیں کھل رہا تھا، وہ دھونے تھے اس کو، تو میں نے اس کی جگہ کوئی دوسرا اور باندھ دیا دوپٹہ۔ تو ابھی ہم لوگوں نے یہاں اپنے 4 پائیاں بھی سیٹ کر دیے ہیں، کھٹیا بھی بولتے ہیں، کھٹڑا بھی بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں ہم تو اسے کھٹیا بولتے ہیں، اسے 4 پائی بھی اردو میں بولتے ہیں۔ تو ہماری بھی زبان بھی اردو ہی ہے، جہاں ہم رہتے ہیں اسے کھٹڑا بولتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے سیٹ کر کے کیسے لگ رہا ہے کمرہ،
بھائی ہمارا گھر جتنا ہے جیسا ہے الحمدللہ، کم از کم سر چھپانے کو ایک چھت تو ہے. تو دیکھیں کلین ہو کے مجھے تو سکون آ گیا تھا. بھائی میں نے بولا محنت جب انسان کرتا ہے نا تو پھر اپنی محنت کو دیکھتا ہے تو بھائی سکون آ جاتا ہے، بھائی سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ بھائی ہاں کہ کچھ ایک دو جو کام تھے نا وہ بندہ نپٹا لیا ہے، اس کے بعد سکون سا محسوس ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کرتی رہوں گی کہ میں ریگولر ویڈیو ڈالتی رہوں، کیونکہ کبھی انسان تھک جاتا ہے. تو ماشاءاللہ گھر میں بچے بھی ہیں، اپنے دو بچوں کو سنبھالنا، گھر کا کام کرنا، ان سب چیز کے ساتھ نا تھوڑا بہت مینیج کرنے میں مشکل تو ہوتی ہے، لیکن میں کوشش ضرور کروں گی کہ میں پراپر ویڈیو روز اپلوڈ کروں. کیونکہ بندہ جب نیا نیا ہوتا ہے نا تو اس کو تھوڑا بہت مشکل بھی ہوتی ہے، کبھی بناتا ہے تو کبھی نہیں بناتا. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی ویڈیو ٹائملی بھجوا دیا. تو ابھی میں صحن کو جھاڑو مار رہی تھی. ابھی کیمرہ میرا اسٹینڈ نہیں ہے تو اس وجہ سے تھوڑا بہت مشکل ہوتی ہے مجھے. تو ابھی میں اپنی ایک ہاتھ سے پکڑ کے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں. جن کے پاس کیمرہ اسٹینڈ ہے، اب جو بگنر ہے، جو ابھی شروعات کریں، میں نہیں کہتی کہ ہر چیز انسان کے پاس پرفیکٹ ہو تو پرفیکٹ وقت کا انتظار نہ کیا کریں. اگر کرنا ہے تو بھائی ایکشن سیدھا کیجیے، کیونکہ انشاءاللہ ایکشن بندہ جب سیدھا لیتا ہے نا، سیدھا کام پہ اپنا فوکس کرتا ہے نا، تو وہ اچھی بات ہے. انسان بہانہ نہ بنائے کہ یہ نہیں ہے میرے پاس، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں نہیں کر سکتا، ہر چیز مکمل ہوگی. زندگی میں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہر چیز انسان کو محنت سے ہی بنانی پڑتی ہے. تو ابھی تک آپ دیکھ رہے ہو تو میری ویڈیو کو پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آپ کا ایک لائک اور آپ کا ایک شیئر اور آپ کا ایک سبسکرائب میرے لیے موٹیویشنل ہوگا کہ بھائی میں کچھ کر سکوں آگے. تھوڑا بہت ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں میں ذرا سی چیز پہ، کیونکہ میں ہر چیز زندگی کے ہر ایک وقت کو دیکھ کے تھک گئی ہوں. تو آپ بھی بولتے ہوں گے بھائی آپ کیا چیز دیکھ کے تھک گئی ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو ایک دن ضرور اپنی سٹوریز شیئر کروں گی. انسان کو نا غربت نہیں مارتی، انسان کو کوئی چیز بھی تنگ نہیں کرتی سوائے انسان کو ایک دوسرے انسان کی الفاظ جو دل سے اندر سے مار دیتی ہے، وہ اسی کو پتہ ہے. جس پہ نا الفاظ کی تیریں مارے جائے نا، وہ زخم کبھی نہیں بھرتے. اگر کوئی بھرنا چاہے تو بھر سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں بھر سکتا اس تکلیف کو. تو چلو خیر چھوڑو، کیا باتیں میں لے کے بیٹھ گئی ہوں. تو ابھی چاول بنا لیا تھا میری امی نے. تو یہ چٹنی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو ایک ریسپی بھی بتائی تھی، تو میں وہ بنا رہی ہوں وہی ڈال کے کھا رہی تھی. ابھی ہم لوگوں بازار کے یہاں تیاری کر چکے ہیں، نکل رہے ہیں. انشاءاللہ ایک دو چیز جو رہ رہے ہیں ہم لوگ کو وہ لے کے آئیں گے. اور جب میں باہر نکلتی ہوں تو مجھے باہر کا منظر بہت اچھا لگتا ہے. گھر سے میں تو میں بیٹھ کے بور ہو گئی ہوں. انسان کو تھوڑا بہت نکلنا چاہیے، تھوڑا بہت اپنی دل کو خوش کر لینا چاہیے. کیونکہ انسان گھر میں بیٹھے انسان کے دماغ پر وہی باتیں بار بار گھوم پھر کے آ جاتی ہے، اس کے دماغ کو زور دیتی ہے. پرانی باتیں، دکھی باتیں، ایسی چیز میں تو نا تھوڑا بہت بندہ باہر نکل جایا کرے، شوہر کے ساتھ جایا کرے، یا کوئی چھوٹی موٹی گھر کی جو اشیاء کم پڑ جاتی ہے تو انسان کو لینے کے لیے خود چلے جائے بھی تو اچھی بات ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگوں تھوڑا بہت مارکیٹ میں اچھے سے گھومے پھرے، جو چیز کم تھی وہ لے لی، اور اپنے لیے جو میں نے کچھ لینے تھے وہ بھی میں نے لے لیا، اور اپنے بچوں کی جو چیز تھوڑی بہت کم تھی وہ بھی لے لی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.